حشرات الارض میں ٹڈی دل بڑی منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ انتہائی منظم ہوتے ہیں۔ یہ کسی تربیت یافتہ فورس کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے تباہی اور بربادی کی داستانیں چھوڑ چلے جاتے ہیں۔ یہ متحد ہو کر لہلہاتے کھیتوں کا رخ کرتے ہیں اور فصل تباہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ ٹڈی دل کی فوج جس کھیت پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرتی ہے اس پر یہ منظم ہو کر ایک سرے سے داخل ہوتی ہے اور دوسرے سرے تک پہنچتے کھیت اجاڑ دیتی ہے۔ یہ فورس اس وقت تباہی پھیلاتی رہتی ہے جب تک اس کھیت میں تمام فصل تباہ و برباد نہ کر دے۔ جب اسے مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کھیت میں اس کی دلچسپی کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تو پھر یہ اگلے کھیت کا رخ کرتی ہیں اور اسے بھی اپنا شکار بنا ڈالتی ہیں۔ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے حشرات میں یہ سب سے بے رحم اور خوفناک قسم ہے۔ کسان بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ دنیا میں ٹڈی دل کے حملے سب سے زیادہ قزاقستان میں ہوتے ہیں۔ قزاقستان کی حکومت ان کی روک تھام کے لیے سالانہ تقریباً $1 کروڑ 18 لاکھ خرچ کرتی ہے۔ ٹڈی کا گوشت حلال ہے اور اکثر لوگ ٹڈی دل کے حملے کے دوران ان کو جال وغیرہ لگا کر ہزاروں کی تعداد میں پکڑ بھی لیا کرتے تھے۔ اس کی صفائی کا بالکل وہی طریقہ ہے جس طرح جھینگے کی گردن توڑ کر اس کے سخت کھول کو کھینچ کر اتار لیا جاتا ہے اور باقی بچ جانے والے نرم حصے کو بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹڈیوں کو بھی مرچ مسالے میں بھون لیا جاتا ہے۔ ٹڈیوں کو عربی زبان میں جراد کہا گیا ہے۔ یہ معروف کیڑا ہے۔ ٹڈیوں کی 2 قسمیں ہیں، بری اور بحری۔ یہاں بیان بری ٹڈی کا ہوگا۔ حلیے کے اعتبار سے ٹڈیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض بڑی ہوتی ہیں، بعض چھوٹی، بعض سرخ رنگ کی ہوتی ہیں اور بعض زرد رنگ کی، اور جبکہ بعض سفید رنگ کی بھی ہوتی ہیں۔ ٹڈی کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 سینے میں، 2 بیچ میں اور 2 آخر میں۔ ٹڈی کے مختلف نام ہوتے ہیں، مثلاً جب یہ پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام الزبی ہوتا ہے، اور جب یہ کچھ بڑی ہو جاتی ہے اور اس کے پر نکل آتے ہیں تو اسے غوغا کہا جاتا ہے۔ جب ٹڈی زرد رنگ کی ہو جائے اور مادہ ٹڈی کالے رنگ کی ہو جائے تو اس وقت اس پر جرادت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس جانور کے انڈے دینے کا طریقہ عجیب ہوتا ہے۔ جب انڈے دینے کا ارادہ کرتی ہے تو ایسی سخت اور بنجر زمین کا انتخاب کرتی ہے جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہوا ہو، پھر اس زمین پر دم سے اپنے انڈے کے بقدر سوراخ کرتی ہے جس میں وہ انڈا دیتی ہے، نیز وہیں رکھے رکھے زمین کی گرمی سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹڈی ان پرندوں میں سے جو لشکر کی طرح ایک ساتھ پرواز کرتی ہے اور اپنے سردار کے تابع اور مطیع ہوتی ہے۔ اگر ٹڈیوں کا سردار پرواز کرتا ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ پرواز کرتی ہیں، اگر وہ کسی جگہ اترتا ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ اتر جاتی ہیں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ٹڈی میں مختلف جانوروں کی 10 چیزیں پائی جاتی ہیں: گھوڑے کا چہرہ، ہاتھی کی آنکھ، بیل کی گردن، 12 سنگا کا سینگ، شیر کا سینہ، بچھو کا پیٹ، گدھ کے پر، اونٹ کی ران، شتر مرغ کی ٹانگ اور سانپ کی دم ہوتی ہے۔ امام دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ٹڈی کا لعاب نباتات کے لیے زہر قاتل ہے۔ اگر کسی نباتات پر پڑ جاتا ہے تو اسے ہلاک کر کے چھوڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کھیت میں پہنچ جاتی ہے اس کو برباد کر دیتی ہے ٹڈی دل۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عدم قتل کا حکم اس وقت صحیح ہے جب تک کھیتی وغیرہ کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ قیامت کی حالت کو دیکھ کر حق تعالیٰ نے جراد سے تشبیہ دی ہے۔ فرماتے ہیں، جس روز قبر سے اٹھائے جائیں گے تو وہ ایسے معلوم ہوں گے جیسے ٹڈیوں کا لشکر جراد جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ حضرت ابن عبداللہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 1 سال ٹڈیاں مفقود ہو گئیں، جس کا فاروق اعظم کو بہت غم ہوا۔ آپ نے ٹڈیوں کی تلاش کے لیے چاروں طرف آدمی دوڑا دیے، کسی کو شام کی طرف بھیجا، کسی کو عراق کی طرف اور کسی کو یمن کی طرف۔ جو یمن کی جانب ٹڈی تلاش کرنے گیا اس نے تلاش کر کے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں پیش کی، جس کو دیکھ کر آپ کا غم ہلکا ہوا اور فرمایا، حق تعالیٰ نے 1000 مخلوق کو پیدا کیا ہے، جس میں 600 دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی میں، اور جب حق تعالیٰ مخلوق کو فنا کرنے کا ارادہ کرے گا تو سب سے پہلے ٹڈیاں فنا کی جائیں گی، اس کے بعد دیگر مخلوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹڈی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹڈیاں اللہ کے لشکروں میں سب سے بڑا ہے، میں اسے کھاتا ہوں اور نہ حرام کرتا ہوں جب تک کہ یہ حرام نہ کیا جائے، ہمارے لیے یہ حلال ہیں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔